السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ آیت 27 سے 44 تک، آیت 27 to 44۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ وَاتْلُ، اور آپ پڑھیے، تلاوت کیجیے، کس چیز کی؟ ما اوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، من کتاب ربک، آپ کے رب کی کتاب میں سے، یعنی قرآن میں سے، لا مبدل لکلماتہ، نہیں کوئی بدلنے والا اس کے کلمات کو، اس کے احکامات کو، ولن تجد من دونہ، اور ہرگز نہ تم پاؤ گے اس کے سوا، ملتحدا، پناہ کی جگہ۔ وَاتْلُ، وَاتْلُ کا لفظ تلا یتلو سے ہے۔ تلا یتلو کا ایک مصدر تلون ہوتا ہے اور دوسرا تلاوتن ہوتا ہے۔ معنی ہوتا ہے پیچھے آنا، اور دوسرے کا معنی ہوتا ہے پڑھنا۔ تو وَاتْلُ کا معنی ہوگا اقرأ، اور دوسرا معنی اتبع۔ اگر پہلا معنی لیا جائے تلاوتن میں، یعنی اقرأ، تو خود تلاوت کر، پڑھ، یا پڑھ کر سنا، دونوں معنی آتے ہیں۔ اور اتبع تلاوت عملی کی طرف اشارہ ہے۔ اتباع کیجئے یعنی جو آپ پڑھتے ہیں اس پر عمل بھی کیجئے، اس کو فالو کیجئے، تلون کے معنوں میں۔ واضح؟ کس کو حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ قرآن کس پر نازل ہو رہا تھا؟ آپ پر نازل ہو رہا تھا۔ ما اوحی الیک من کتاب ربک، تو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو کچھ آپ پر اتارا جا رہا ہے اسے آپ دوسروں تک پہنچا دیں، اس کو خود بھی پڑھیں، عمل کریں، اور اسے آگے بھی پہنچا دیں، جس کی وضاحت سورۃ المائدہ 67 میں ہوتی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کیونکہ وہاں بھی کیا لفظ آ رہے ہیں؟ ما انزل الیک من ربک، وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھنے والا ہے، بچانے والا ہے۔ تو اصل میں خطاب آپ سے ہے، لیکن آپ کے بعد یہ خطاب عام بھی ہے، کیونکہ آپ نے تو اپنی طرف سے پڑھ کر سنا دیا۔ اس کے بعد کس کے لیے حکم ہے؟ امت کو، کہ وہ بھی آگے لوگوں تک بات کو پہنچائیں۔ کس طرح پہنچایا جائے؟ بغیر تبدیلی کے، لا مبدل لکلماتہ۔ قرآن میں تبدیلی کون کرنا چاہتا ہے؟ اعراب کے بارے میں آتا ہے سورۃ الفتح میں، یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام بدل دیں۔ اور کس کا شیوا تھا کلام بدلنا؟ کون بدلتا تھا؟ یہود کے علماء۔ کس قسم کی تبدیلیاں ہوتی تھی؟ بعض اوقات تحریف لفظی ہوتی تھی اور بعض اوقات تحریف معنوی۔ بعض اوقات لفظ بدل دیتے تھے اور بعض اوقات معنی۔ چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کتاب کو محفوظ کر لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس لیے اب کوئی اس کے اندر لفظی تبدیلی تو کر نہیں سکتا، لیکن آج بھی بہت سے لوگ معنوی تبدیلی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور ایسا کرنا جائز نہیں، جس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ منمانی تفسیر نہیں کی جا سکتی، اپنی مرضی کے مطلب نہیں نکالے جا سکتے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس بات کی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی کو بھی اجازت نہیں دی، لا مبدل لکلماتہ، کیونکہ آگے حکم بہت سخت ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا، ولن تجد من دونہ ملتحدا، تو پھر اللہ کی طرف سے کوئی بھی آپ کو پناہ نہ دے گا۔ یعنی اگر آپ نے اللہ کو ناراض کیا، یا آپ نے اگر اللہ کا یہ حکم نہیں مانا، کون سا؟ اتلو اور لا مبدل والا، دونوں، تو پھر کوئی آپ کو بچا نہ سکے گا، آپ کو کوئی اور پناہ گاہ نہ ملے گی۔ ابن جریر الطبری کہتے ہیں، یہ میں خاص طور پر اس لیے کوٹ کر رہی ہوں کہ جو سینٹینس میں بولنے والی ہوں، ایسا سینٹینس اگر کوئی اور شخص کہے تو اسے توہین رسالت کا مرتکب قرار دے دیا جاتا ہے۔ ابن جریر الطبری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم نے لوگوں کو قرآن نہ سنایا تو خدا کے مقابلے میں تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی. اگر تم نے لوگوں کو قرآن نہ سنایا تو خدا کے مقابلے میں تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، کیونکہ سورۃ المائدہ میں بھی کیا آتا ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. تو گویا آپ کے فرائض منصبی میں ایک بہت بڑا فریضہ کیا تھا کہ آپ کیا کریں، لوگوں کو قرآن سنائیں، کیونکہ قرآن آپ پر ہی اتر رہا تھا. اگر آپ قرآن نہ سناتے تو کیا قرآن ہم تک پہنچتا؟ نہیں. ویسے بھی کسی کو علم چھپانے کی اجازت نہیں ہوتی. اور پھر پیغمبر، اس کا کیا یہ مطلب تھا کہ آپ ایسا کرنے والے تھے؟ نہیں، آپ ایسا کرنے والے نہیں تھے، لیکن بعض اوقات آپ کو خطاب کر کے آپ کے بعد آپ کی امت کو یا دوسرے لوگوں کو بھی سنایا جاتا ہے، ان کو بھی سکھانا مطلوب ہوتا ہے. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آیت اپنی مرضی کے خلاف جا رہی ہو یا کسی آیت کا بیان کرنا مشکل لگے تو پھر لوگ کیا چاہتے ہیں کہ اس حکم کو گول کر دیا جائے، بتایا ہی نہ جائے. اس طرح حق لوگوں کے سامنے نہیں آتا. تو حق کے معاملے میں انسان کو مداہنت نہیں برتنی چاہیے، کیونکہ حق پیش کر کے لوگوں کی طرف سے بعض اوقات مخالفت آتی ہے، لوگوں کی طرف سے پریشانی آتی ہے، اور حق چھپا کر کس کی طرف سے پکڑ آ سکتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو لوگوں کی پکڑ بڑی ہے یا اللہ؟ بعض اوقات حق بات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. مثلاً کوئی آپ سے اگر پوچھتا ہے ایسا سوال، ایسا فتویٰ کہ جس سے مطلوب دین کے حکم سے اجتناب کرنا ہوتا ہے، یا لوگ چاہتے ہیں کہ دین کا حکم پر عمل کرنا نہ پڑے، تو ایسے موقع پر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے سیدھی بات کر دی تو یہ تو لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، تو میں ان کو کسی طرح راضی کر لوں اور وہ بات بتاؤں جو ان کی مرضی کی ہو. علماء یہود کیا کرتے تھے؟ یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا. کیا کرتے تھے؟ اس کا مقصود کیا تھا دراصل؟ کہ لوگوں کو خوش کرتے کرتے، لوگوں کو راضی کرتے کرتے اللہ کے احکامات میں تبدیلی کر دیتے تھے، کہ ایسا کوئی فتویٰ نہیں دینا، ایسی کوئی بات نہیں کرنی کہ جس سے لوگ ناراض ہوں. تو دین لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں ہے. ایسا تو ہوگا جب آپ کسی کو حق بات بتائیں گے، اچھی بات بتائیں گے تو لوگ آپ سے ناراض ہوں گے. کبھی ہوا آپ کے ساتھ آپ نے کسی کو کہا ہو کہ آپ پردہ کر لیں یا نماز پڑھ لیں، یا صرف ناراض نہیں ہوتے پیچھے پڑ جاتے، پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ کسی کو بتایا نہیں؟ تو اس میں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ انسان سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کی بات پہنچاتے ہوئے اللہ ہی سے ڈرے، بندوں سے نہ ڈرے، کیونکہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، بندے نہیں ہیں. سورۃ الجن میں بھی آتا ہے نا، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. آپ کہہ دیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں، نہ نقصان کا مالک ہوں نہ ہدایت کا مالک ہوں. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، کہ مجھے اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں اور نہ میں اس کے سوا کوئی جائے پناہ پاتا ہوں. تو انسان اگر لوگوں سے ڈر کر اللہ کی پناہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو پناہ دے گا، لیکن اگر کوئی شخص اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی پناہ میں آنا چاہتا ہے تو لوگوں کی پناہ اور لوگوں کا سہارا جھوٹا سہارا ہے. کبھی آپ کو یہ محسوس ہوا کہ سب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، آپ کے بچے بھی آپ کی بات نہیں سنتے، آپ کے شوہر کو بھی آپ سے کوئی دلچسپی نہیں، آپ کے ماں باپ بھی آپ کے ہمدرد نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پھر حق پہنچایا نہیں. دنیا فرض ہے، دین نفل ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی حق بات کرتے ہیں تو آپ کے والدین آپ سے ناراض ہوتے ہیں. کبھی ہوا ایسے؟ تو آپ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے والدین کو خفا کریں؟ نہیں ہوتا. لیکن آپ ایک قرآن کا حکم ان کو بتا رہے ہوتے اور وہ ان کو پسند نہیں آتا. اچھا، بعض اوقات آپ شوہر کو بتاتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اب مجھے ایسا کرنا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ خوش ہو جاتے ہیں؟ نہیں، ناراض ہوتے ہیں. اسی طرح بچوں کو
بہن بھائیوں کو، دوستوں کو، کہیں بھی جب آپ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، تو اس کے نتیجے میں لوگ آپ سے خفا ہو جاتے ہیں، لوگ پاس ہی نہیں آتے. تو اپنے آپ سے پوچھئے کہ کتنے مواقع پر آپ نے لوگوں کو خوش کرتے ہوئے اللہ کو ناراض کیا. مثلا کوئی آپ کے سامنے کسی کی برائی کرنے لگے تو آپ میں جرأت ہے کہ آپ اسے کہیں کہ پلیز میرے سامنے کسی کی بات نہ کرو، کیونکہ میں کیا نہیں چاہتا، میں غیبت سننا نہیں چاہتا، یا اپنے عمل ضائع نہیں کرنا چاہتا، یا اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. کیا آپ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. جھوٹ ہے جو کہتا ہے کہ ہاں ہم کہہ سکتے ہیں. مثلاً آپ کی والدہ آپ کے سامنے کسی کی بات کر رہی ہیں اور آپ انہیں کہیں کہ نہ کریں. چلیے تجربہ کر دیکھیے کہنے کا انداز اچھا ہونا چاہیے، لیکن نہی عن المنکر یہی ہے. اور یہ جو ہے نا، قرآن کی تلاوت، حسن قرات کا کمپٹیشن اور انعامی مقابلہ اور خوبصورت آواز سے لوگوں کو مسحور کرنا، یہ بہت آسان ہے، لیکن حق بات بیان کرنا بے حد مشکل ہے. اور خصوصاً ہماری قوم میں یہ مزاج نہیں حقیقت پسند ہونے کا. بس صرف ایک بات یاد رکھیے کہ لوگوں کا احترام، لوگوں کی رسپیکٹ، لوگوں کا مقام وہ اپنی جگہ ہے. ویسے والدین کا ایک مقام ہے، شوہر کی ایک عزت ہم پر لازم ہے یا نہیں؟ یہ کون سکھاتا ہے؟ قرآن والدین کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اب آپ حق سناتے ہوئے ماں باپ کے سامنے اکڑ کے بیٹھیں تو یہ اسلامی طریقہ نہ ہوگا. شوہر کا ادب اور احترام کون سکھاتا ہے؟ قرآن سکھاتا ہے، دین سکھاتا ہے. اب اگر آپ کہیں شوہر کو میں چونکہ حق بات کر رہی ہوں اس لیے میں زور سے چیخ کے بولوں گی آپ کے سامنے، یا نہ بھی کہیں اور عملاً آپ چیخ چلا کے بول رہے ہیں ان کے سامنے، تو کیا اس کی اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے کہ بدتمیزی کرے شوہر سے؟ نہیں. یہی حال کسی بھی شخص کے ساتھ. فرعون جس کا نام لیتے ہی کیا سامنے آتا ہے کہ خدا کا انتہائی نافرمان بندہ. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جب حق پہنچانے کے لیے کہا گیا تو کیا انداز سکھایا گیا؟ قولا لہ قولا لینا، کہ موسیٰ اور ہارون جا کے نرمی سے بات کرنا. ولیتلطف. ان کا کہنا ہے کہ یہ محاورہ کیا ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، کہ آپ جو آرام سے بات نہ سنیں اس کو آپ ایک لات مار کے بات منوائیں، یہ ہے اس کا معنی. لیکن یہ قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ لوگوں کے محاورے اور لوگوں کی کہاوتیں ہیں. اپنے روڈ رویے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایسے بعض اوقات محاوروں سے کام لیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو جب حق بات پہنچائی تو کس طرح پہنچائی؟ یا ابتی، پیار سے بات کی. تو حق ضرور پہنچائیں لیکن اس کا انداز بھی سیکھیں. پازیٹیو سٹروکس. بالکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا حکم، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. وَاصْبِرْ، اور روک رکھیے، بیٹھ جائیے. یہ دونوں معنی اس میں آتے ہیں. نفسک، اپنے آپ کو، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، بالغداۃ، صبح کے وقت، والعشی، اور شام کے وقت، یریدون وجہہ، وہ چاہتے ہیں اس کی رضا، یعنی اللہ کی رضا، ولا تعد عیناک عنہم، اور نہ پھیریے اپنی دونوں آنکھیں ان سے، ترید زینت الحیات الدنیا، آپ دنیا کی زندگی کی رونق چاہتے ہیں، ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اور نہ اطاعت کیجیے اس شخص کی، نہ بات مانیے اس شخص کی کہ غافل کر دیا ہم نے اس کے دل کو اپنے ذکر سے، یعنی اللہ کی یاد سے، واتبع ہواہ، اور وہ پیروی کرنے لگا اپنی خواہشات کی، وکان امرہ فرطا، اور ہے اس کا معاملہ افراد تفرید پر مبنی. یہاں بھی خطاب بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن آپ کے بعد اس میں ہمارے سیکھنے کی بھی بہت سی باتیں. آپ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بھی خطاب ہے نا قرآن مجید میں، دو طرح کا ہے، ایک خطاب عام اور ایک خطاب خاص. خطاب خاص وہ صرف آپ سے متعلق ہوتا ہے، اس میں امت کے لیے کوئی سبق نہیں، ڈائریکٹ کوئی لیسن نہیں یا کوئی حکم نہیں. لیکن خطاب عام جو ہوتا ہے اس میں
اگرچہ خطاب آپ سے ہوتا ہے، مراد آپ بھی ہوتے ہیں اور آپ کے پھر پیروکار بھی، امت بھی، فالوورز بھی۔ پہلی چیز جس کا آپ کو حکم دیا گیا وہ کیا تھی؟ نمبر 1 کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کیجئے، ان لوگوں کی مجلس اختیار کیجئے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی کمپنی اختیار کیجئے۔ اللہ کے ذکر میں جیسے لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، صبح و شام کی دعائیں، قرآن کا پڑھنا، نمازوں کا پڑھنا، یہ سب اللہ کا ذکر ہے۔ خصوصی طور پر آپ دیکھیے کہ غدات اور عشی کا ذکر کیا گیا ہے۔ غدات کہتے ہیں اول النہار کو، دن کا آغاز، اور عشی آخر النہار، دن کا آخری حصہ۔ گویا دوستی کا، کمپنی کا ایک معیار دے دیا گیا کہ آپ کا دوست کون ہونا چاہیے، آپ کا وقت زیادہ کن لوگوں میں گزرنا چاہیے، آپ کے آس پاس کون لوگ ہونے چاہیے۔ اب دیکھیے کہ کیا آپ کو ایسا ماحول میسر ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیے جو صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں۔